السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی زدنی علما، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ویلکم مائی ڈیئر سسٹرز، ہم پڑھ رہے پارہ نمبر 30۔ اما پارہ میں سورت عبسہ آیت 17 سے تلاوت ہوگی۔ آپ سب قرآن کھول لیجئے۔ ہم سب ساتھ میں مل کر پڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورت عبسہ آیت 17 onwards۔ قتل الإنسان ما من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره كلا لما يقض ما أمره فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ الحمد للہ رب العالمین۔ Kindly share the screen. Once again, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu۔ آج منڈے کا دن ہم کنٹینیو کریں گے پارہ 30 سورت عبسہ۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں سورت عبسہ میں؟ آیت 17 میں فرمایا، بددعا دی، قتل الانسان ما اکفرا، مارا جائے وہ انسان جو کتنا ناشکرا ہے، جو انکاری ہے۔ اس سورہ کا تھیم ہم نے دیکھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی، اسلام کی دعوت دے رہے تھے بڑے بڑے سرداروں کو، ولید بن مغیرہ، ابو جہل کو، لیکن وہ لوگ اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتے، تکبر کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ مارا جائے وہ انسان کہ جسے اللہ تعالیٰ نے قرآن اور اسلام جیسی نعمت عطا کی اور وہ اس کا ناشکرا بنتا ہے، انکار کرتا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ یاد دلا رہے کہ کون ہو تم جو اپنے آپ کو اتنی بڑی توپ سمجھتے ہو، تکبر کرتے ہو۔ آیت 18 میں، من ای شیء خلق، کس چیز سے اس نے پیدا کیا اس کو، یعنی اللہ نے انسان کو کس چیز سے پیدا کیا؟ من نطفہ، ایک حقیر نطفے سے، خلقہ فقدرہ،
پھر اللہ نے پیدا کیا اس کو اور اسے اس کی تقدیر بنائی، اسے ڈیزائن کیا، اسے بہترین شاخ پہ بنایا، اور یہ انسان جس کو اللہ نے خود پیدا کیا ہے ایک نطفے سے، اور وہ اکڑتا ہے، اور اللہ نے جو نعمتیں عطا کی وہ لے لیا، اور اللہ تعالیٰ نے جو قرآن اور اسلام عطا کیا اپنے حضور، اپنے رسول، اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے، تو یہ لوگ ان کو انسلٹ کرتے ہیں، ان کی بات نہیں مانتے۔ اس کے بعد کیا کیا؟ 20 ثم السبیل یسرا، پھر اللہ تعالیٰ نے جو بچہ ماں کے پیٹ میں، اس کی تقدیر بھی بنا دی، اس کی پیدائش اللہ تعالیٰ نے آسان فرما دی۔ یہ سبیلا راستہ ڈلیوری کا بھی آسان فرمایا، اور پھر اسے صرف پیدا کر کے چھوڑ نہیں دیا، اس کے لیے ہدایت کا راستہ بھی آسان فرمایا۔ یسرا ورڈ میں کیا ہے؟ اس کے اندر یسر یعنی آسانی کر دی۔ اور قرآن پاک میں کتنی جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے قرآن کو بہت آسان بنایا ہے کوئی جو اس سے نصیحت حاصل کرے؟ کیا دنیا کی کوئی بھی دنیا کا کام آسان ہے؟ آپ بتائیں مجھے کہ ایک بچے کے لیے جب وہ پیدا ہوتا ہے اور اپنے ماں کے سینے سے دودھ پینا، اسے سک کرنا آسان ہے؟ نہیں۔ پھر بعد میں اسی بچے کے دانت نکلنا، پھر اسی بچے کے لیے چلنا، کھڑے ہونا، اسی بچے کے لیے پھر لکھنا، پڑھنا، دوڑنا، اور پھر جب بڑا ہوتا ہے تو اس کے لیے مال کمانا، اپنی دنیا بنانا، سنوارنا، کچھ بھی آسان نہیں۔ ایک عورت کے لیے آپ دیکھ لیجئے کہ وہ پیریڈز کا آنا ہی کتنا مشکل ہے، اور اس کے بعد کہاں یہ ڈیلیوری کا درد، وہ کانٹریکشنز، اور ڈیلیور کرنا اس وقت کتنا مشکل لگتا ہے، لیکن جب بعد میں بچے کے لیے رات رات بھر جاگنا اور اسے سنبھالنا اور پھر اس کی تربیت کرنا، تو ماں سوچتی ہے کہ وہ ڈیلیوری پھر بھی آسان تھی، یہ بات کا سنبھالنا اور بھی مشکل کام ہے، لیکن ون ڈے ایٹ اے ٹائم اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے یہ سب کچھ، اگر انسان ہر روز جو بھی اس کے سامنے اس کی زندگی میں اللہ نے اس کے لیے تقدیر رکھی ہے اسے لیتا جائے تو وہ آسان ہے، اور زندگی اور آسان ہو جاتی ہے قرآن کے ساتھ، اسلام کے ساتھ، کیونکہ اللہ نے ہمیں گائیڈ کر دیا ہے، رول ماڈل بھیج دیا ہے، تو ہمیں تو بس اسی طریقے پر چلنا ہے جس طریقے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام چلے۔ تو جو رستہ ہموار ہو، جس پر لوگ آلریڈی چل چکے ہو، اس پر چلنا بھی آسان ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے یہ راستہ آسان کیا، تم اماتہ، اس کے بعد کیا آتی ہے انسان کی زندگی میں؟ موت۔ اس کے بعد ہم نے اس کے لیے موت رکھ دی، وہ بھی ایک رحمت ہے۔ فَأَقْبَرَ، پھر اس نے قبر بھی دی انسان کو، عزت بھی بخشی، ڈھانپ دیا اس کے جسم کو، اس کے ڈیڈ باڈی کو اللہ تعالیٰ نے غسل اور کفن، پھر جنازہ، اور پھر قبر، کتنی عزت بخشی، سبحان اللہ۔ اور یہاں سے پھر شروع ہوتا ہے آخرت کا سفر، the next journey towards اللہ۔ اب تم بچ کے کہاں جاؤ گے؟ دنیا میں جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے پاس آ کر تمہیں اسلام کی تبلیغ دے رہے تھے، اللہ کی طرف بلا رہے تھے، تو تم دور بھاگ رہے تھے، اپنے آپ کو اتنا بڑا سمجھتے تھے۔ اب جب موت آ جائے گی اور قبر میں پہنچ جاؤ گے، پھر کہاں ہے تمہارا تکبر، کہاں ہے تمہاری بڑائی؟ اور اللہ کے علاوہ جن لوگوں کو، جن بتوں کو پوجتے تھے، کون تمہیں بچائے گا موت سے؟
کون تمہاری مدد کرے گا قبر میں اور پھر آخرت میں؟ بڑے سوال ہے۔ 22 ثم پھر، اس کے بعد نیکسٹ اسٹیپ، اذا شاء، اذا جب، شاء وہ چاہے گا، کون؟ اللہ، جب چاہے گا، انشرح وہ کیا کرے گا؟ دوبارہ زندہ کرے گا۔ نشرہ ورڈ ہے اس میں، اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ سیکنڈ لائف، پھر سے زندگی دے گا وہ تم کو۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں پورا لائف سائیکل بتا دیا کہ تم کیا تھے، کچھ بھی نہیں، پھر تمہیں ایک حقیر نطفے سے پیدا کیا، پھر تمہیں سنوارا، پھر تمہاری ڈلیوری آسان کی، تمہارے لیے ہدایت اور دنیا کے راستے کھول دیے، پھر موت، پھر قبر یعنی برزخ، اور پھر دوبارہ قیامت کے دن زندہ کیا جانا۔ یہ کب ہوگا؟ اذا شاء، جب اللہ چاہے گا۔ کسی کو نہیں پتا، نہ ہماری موت کا دن پتا ہے، نہ ہم کہاں دفنائے جائیں گے یہ پتا ہے، اور کب دوبارہ اٹھائے جائیں گے یہ بھی نہیں پتا۔ ابھی اس پل میں ہم بیٹھے ہیں، نیکسٹ پل کی ہم کو خبر نہیں۔ یہ سب کچھ ہماری تقدیر میں اللہ نے لکھا ہوا ہے۔ تو اس ہمارے رب جس نے ہماری تقدیر بنائی، سارا کچھ اسی کے ہاتھ میں ہے۔ وی آر جسٹ لائک پپٹس، اور ہماری ڈور اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ پھر ہم کس چیز پہ تکبر کرتے ہیں؟ یہی بڑی بات ہے آیت 22 میں، جس چیز کا انکار کرتے تھے کون؟ مکہ والے، اور آج بھی دنیا میں میجورٹی لوگ اسی چیز کا انکار کرتے ہیں، قیامت کا۔ جب اللہ تعالیٰ نے بار بار لگ بھگ ہر سورہ میں اس کا ذکر کر دیا، almost so many times، تو ہم کیسے اس کا انکار کر سکتے ہیں؟ کلا، ہرگز نہیں۔ 23 میں اللہ تعالیٰ فرماتے کلا، ہرگز نہیں، لما ابھی تک نہیں، لما ابھی تک نہیں، یقضی قضا ورڈ ہے اس میں، ابھی تک نہیں پورا ہوا، ابھی تک بات ختم نہیں ہوئی۔ یہ جو ہم سمجھتے ہیں کہ دنیا میں ہم ابھی جس ایج پر، جس پوزیشن پر ہے، او ہو میرے جیسا کوئی نہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے نو، ویٹ، اسٹاپ، یہ مت سمجھو ابھی تم جہاں ہو یہاں بات ختم نہیں ہوئی، ابھی تو بہت کچھ ہونا باقی ہے، ابھی تمہاری موت، پھر قبر، پھر آخرت، پھر حساب کتاب، پھر جنت دوزخ، پل صراط، بہت کچھ باقی ہے۔ سو ایوری تھنگ از ناٹ اوور۔ یہ مت سمجھو کہ ہو مجھے کسی کی ضرورت نہیں، ابھی اللہ کا سارا فیصلہ پورا نہیں ہوا ہے، اس کا حکم پورا فیصلہ باقی ہے۔ ما امرا، جو اس نے حکم دیا اس کو، یعنی اللہ تعالی نے جو حکم دیا ہے، جو فیصلہ یعنی تقدیر بنائی ہے، وہ بھی سب کچھ باقی ہے، اور انسان کو اللہ نے جو حکم دیا ہے، ابھی انسان نے وہ سب کچھ کہاں پورا کیا ہے؟ یعنی بات یہاں ختم نہیں ہوتی، نہ میری بات ختم، نہ آپ کی بات ختم، اور نہ اللہ کا فیصلہ ختم، ابھی بہت کچھ ہونا باقی ہے۔ جو زندہ ہے ان کے لیے موت اور قبر اور برزخ اور پھر آخرت باقی ہے، جو مردہ ہے آلریڈی گزر چکے ہیں، وہ اپنے قبر میں ہے، اپنے قبروں میں، برزخ میں، ان کے لیے بھی آخرت باقی ہے۔ اللہ اکبر، یہ ہے اللہ کی شان۔ ہم لوگ تو بہت چھوٹی نظر کے مالک ہیں، ویری شارٹ سائٹڈ، بٹ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں سکھا رہے ہیں ٹو بی فار سائٹڈ، کہ بس آج میرے پاس سب کچھ ہے، میں بہت سمارٹ ہوں، میں بہت پیسے والی ہوں، مجھے کسی کی ضرورت نہیں، آج یہ سوچنا ہمارے لیے کافی نہیں۔ دیکھو شروع میں جو آیا تھا
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے تمہارے پاس اسی لیے بھیجا کہ وہ جو تمہیں اللہ کی طرف بلاتے ہیں، اسلام اور قرآن کی دعوت دیتے ہیں، تو وہ قرآن تمہیں بہت دور کی سوچ عطا کرتا ہے، غیب کے بہت سے پردے وہ قرآن اور اسلام کھول دیتا ہے۔ لیکن جو انسان اس سے دور رہتا ہے پھر وہ اندھیروں میں ہے، کیونکہ پردے کھلے ہی نہیں، اندھیروں میں ہے تو پھر تیاری کس چیز کی کرے گا؟ جب پردے کھلیں گے تو وہ تیاری میں لگے گا۔ فار ایگزامپل، اگر آپ کے بچے آج 10th 12th اسٹینڈرڈ میں ہیں تو آپ دیکھیں کہ اگر ان کو پتا ہے کہ مجھے آگے کیا کرنا ہے تو وہ تیاری کریں گے انٹرنس ایگزام کی، پھر انٹرنس ایگزام دیں گے۔ ادروائز وہ بیٹھے رہے، کچھ بھی نہ کرے، پھر بعد میں بولیں گے مجھے ایڈمیشن چاہیے، تو کیسے ملے گا؟ اگر آپ پورے 99% بھی لائے ہو، کین یو گیٹ ایڈمیشن فار میڈیکل اور انجینئرنگ اور آرکیٹیکچر؟ کسی بھی فیلڈ میں ایڈمیشن ملے گا اگر انٹرنس نہیں دیا ہے؟ آپ لوگوں کو پتہ ہے، شمیم، ثنا، آپ کے بچے پڑھ رہے ہیں، تو یہ تیاری کتنی ضروری ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا، isn't it؟ اللہ کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں قرآن دے دیا اور ہمیں پتہ ہے کہ قیامت کا دن آئے گا، حساب کتاب ہوگا، تو ہم اس چیز کی تیاری کریں۔ ابھی بات ختم نہیں ہوئی ہے، بہت کچھ ہونا باقی ہے۔ اب یہاں سے تھوڑا ٹاپک چینج کر کے اللہ تعالیٰ انسان کو اب کس طرف دیکھنے کے لیے کہتے ہیں۔ ابھی ہمیں لے کر گئے تھے فیوچر میں، ابھی ہم زندہ ہیں لیکن اللہ نے ہماری موت، قبر، آخرت سب کچھ ہمیں دکھا دیا پردے کھول کے، تھوڑے سے اس کی جھلکے اس قرآن کی آیتوں کے ذریعے۔ اب اللہ تعالیٰ ہمیں بیک ٹو پریزنٹ لے کے آ رہے، ارے بھولو مت، ابھی تم زندہ ہو نا، رکو۔ 24 فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ، وہ پھر لام پر جزم چاہیے کی، مسٹ، دین اٹ از مسٹ کیا؟ ینظری کی نظر ڈالے، دیکھے انسان، کہاں دیکھے انسان؟ اِلیٰ طَعَامِهِ، طرف اپنے کھانے کے، ذرا اپنے کھانے کی طرف تو دیکھو، روز کھانا کھاتے ہو، کیا کچھ کھاتے ہو؟ لک ایٹ یور پلیٹ، لک ایٹ یور فوڈ، کیا کیا کھاتے ہم لوگ؟ بتائیے کیا کچھ کھاتے چاند آنٹی آپ؟ ہر حلال چیز، چکن، مٹن، ویجیٹیبلز، فروٹس۔ الحمدللہ، اگر آپ اپنی ایک ٹائم کے کھانے کی پلیٹ کو دیکھیں تو اس میں کیا کیا ہوگا؟ اس میں ہوگی، سمجھو، روٹی ہے، سبزی ہے، جیسے آنٹی نے بتایا بھی کہ ایک آپ کے پاس میٹ ڈش ہے، چاہے چکن ہو، مٹن ہو، یا جو بھی حلال کھانا ہے، پھر یا تو چاول ہے، دہی ہے، آپ نے سائیڈ میں کچومر سیلڈ بھی لیا ہے، آپ کے پاس سمجھو کوئی پینے کا شربت بھی ہے، پانی پینے کا گلاس بھی ہے، آپ نے سب کچھ لے کر، کچھ میٹھا بھی سائیڈ میں لے کر بیٹھے ہو۔ تو آپ کو پتہ ہے آپ کے کھانے کے ساتھ، کھانے کے اندر کتنی چیزیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ذرا دیکھو اپنا کھانا، او، اور کھانا ہم سب کا تو ہر روز کی ضرورت ہے نا، تو کھانا کہاں سے آیا؟ اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں۔ اور یہ بہت سوچنے کی، غور و فکر کی بات ہے کہ کہاں سے آیا یہ کھانا میرے پاس۔ بچوں کو پوچھیں گے تو بولیں گے کہ گروسری سٹور سے سامان لائے، اس کے زیادہ ان کو پتہ نہیں۔ آج کل ہم بچوں کو پوچھتے ہیں کہ دودھ کہاں سے ملتا ہے، تو بچے کہتے ہیں کہ دودھ والا بھیا آ کے دودھ دے کر جاتا ہے۔ اس سے زیادہ ان کو پتہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے 25 انا صببنا الماء صبا، انا بے شک ہم، صببنا انڈیلا ہم نے، الماء بارش کا پانی، صبا انڈیلنا،
ہم نے آسمان سے بارش کا پانی انڈیلا برسایا. ایک ہوتا ہے کہ جگ سے آپ گلاس میں پانی ڈال رہے ہو، اور ایک ہوتا ہے آسمان سے جو انڈیلا جاتا ہے. انڈیلنے میں کوانٹٹی کا کوئی حساب نہیں ہوتا. اتنا پانی برسایا کہ کیا ہوا؟ 26 ثم شققنا الارض شقا. ثم پھر وہ بارش کا پانی زمین پر آیا تو کیا ہوا؟ پھر شققنا ہم نے فاڑا. شق کا ورڈ ہے اس میں. شق کا مطلب ہوتا ہے فاڑنا، ٹو کریک، اسپلٹ اوپن. وی اسپلٹ اوپن، وی کریکٹ. ہم نے فاڑا کس کو؟ ارد زمین کو. شق فاڑنا. یہ کون کر سکتا ہے؟ یہ اللہ کی شان ہے. بارش کون برسا سکتا ہے آسمان سے؟ کوئی نہیں سوائے اللہ. پھر اسی پانی سے زمین کو اللہ نے ایسے بنایا ہے کہ پانی کو اس کے اندر جذب کر لیتی ہے، ایبزارب کر لیتی ہے، اور پھر وہ زمین کریک ہوتی ہے. پھر کیا نکلتا ہے اس کریک میں سے؟ اللہ کے حکم سے. فَأَنبَتْنَا، وہ پھر امبت نبات ورڈ ہے اس میں، اگانا. نہ ہم، پھر ہم نے اگایا. فیہا اس زمین میں سے، حبا دانا. زمین کو پھاڑا اور زمین کے اندر جو سیڈز ہے اس کو جرمنیٹ کر کے، اسپراؤٹ کر کے، اس زمین کے اندر سے اتنی معصوم سی، اتنی کومل وہ اسپراؤٹ باہر نکلتی ہے زمین کو چیرتے ہوئے. سبحان اللہ. یہ ایسے ہی ہے جیسے ابھی ہم نے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے تم کو کیسے پیدا کیا، تمہارے لیے ماں کے جسم سے ڈیلیوری کا راستہ آسان کیا، تو پھر ماں کی باڈی بھی تو پھٹ کر چیر کر اس میں سے بچہ نکلتا ہے. ویسے زمین کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم سے وہ بارش کا پانی زمین کے اندر جاتا ہے، اور پھر زمین پھٹ کے اس کے اندر سے وہ دانا ایک پودے کی شکل میں باہر نکلتا ہے. سبحان اللہ. اور پھر کیا کیا اگاتی ہے یہ زمین؟ کیا کیا اگاتی ہے؟ وَعِنَبًا وَقَضْبًا، اور انگور اور بیلے. عنبا انگور، گریپس، اور گریپس کی طرح ہر طرح کی بیلے. آپ کو پتہ ہے کہ انگور کا پیڑ نہیں ہوتا ہے، کریپرز ہوتے ہیں، اور وہ کریپرز، وہ بیلے پھر انگور بھی اگاتی ہے، اور بھی ہمارے لیے بہت سے فروٹس اور ویجیٹیبلس. کیا آپ کچھ نام بتا سکتے ہو کون سے ایسے فروٹس اور ویجیٹیبلس ہیں جو بیلوں پر اگتے ہیں، کریپرز پر اگتے ہیں؟ اینی بڈی؟ cashews, کیشیوز، اوکے. اور واٹر میلن کھائے ہو؟ واٹر میلن، واٹر watermelon, میلن bananas. نہیں، بنانا کا ٹری ہوتا ہے. ہاں. واٹر میلن، مسک میلن، یہ جو فروٹس ہیں یہ اس پر اگتے ہیں بیلوں پر. اب سوچو کہ وہ بیل اگر ٹری پر اگتا واٹر میلن تو نیچے گرتا، پھٹ جاتا. کیونکہ آپ دیکھیے کہ کوکونٹ جو ہے، ناریل، اس کا بہت اونچا پیڑ ہوتا ہے، اور اگر وہ ناریل گرے بھی زمین پر تو وہ ٹوٹ کر پھٹتا نہیں ہے، ویسٹ نہیں ہوتا ہے، کیونکہ اس کو اللہ نے بہت ہارڈ شیل دیا ہے، کڑک بالکل. لیکن اگر کلنگر، تربوز گرتا زمین پر تو وہ وہیں ٹوٹ جاتا، پھٹ جاتا، اور پھر بیکار ہو جاتا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے لیے بیل بنائی ہے تاکہ وہ زمین پر ہی گرو ہو اور اس کے گرنے کے، ٹوٹنے کے کوئی چانسز نہ ہو. اور پھر کلنگڑ کو ذرا دیکھ لو، سبحان اللہ. باہر ہارڈ گرین کلر، اس کے اندر وائٹ تھوڑا سیمی ہارڈ سبسٹنس،
اس کے اندر ریڈ کلر کیسے پہنچتا ہے، اور ریڈ کلر کا وہ فریش جوسی کرنچی کلنگڑ کھانا، اور اس کے اندر پھر بیچ میں وہ بلیک سیڈز، سبحان اللہ، اور اس کے اندر جوسز بھی ہے، فائبر بھی ہے، وائٹامنس بھی ہے، منرلز بھی ہے، اور ٹیسٹ بھی ہے، اور خوشبو بھی ہے، اور جوس بھی ہے، سبحان اللہ۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کیا شان، انگور کا ذکر کیا ہے کہ کتنا ٹیسٹی اور کتنا ہیلدی، یہ ایک کیسے گچھوں میں اگتا ہے، اور اللہ کی شان ہے کہ اس کے اندر کھانا بھی ہے اور جوس بھی ہے، اور اسی سے بعد میں شراب بھی بنتی ہے، جوسز بھی بنتے ہیں، کشمش بھی بنتی ہے، الحمدللہ۔ تو کبھی غور بھی کرے کہ یہ سب کہاں سے آیا، ابھی آگے لسٹ ختم نہیں ہو رہی ہے، وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا، ساری ہیلدی چیزوں کا ذکر۔ زیتون یعنی کیا؟ آلیوز، آلیو بہترین فروٹ، اور اس سے تیل بھی بنتا ہے۔ آلیو آئل از دا ون آف دا ہیلدیسٹ آئلس، ہیلدیسٹ فیٹس، وٹامن ای کی بھرمار ہے اس کے اندر، اینٹی آکسیڈنٹس ہے۔ وَنَخْلًا، نخلا کھجور، کھجور ون آف دا بیسٹ غذا، بیسٹ فوڈ، کمپلیٹ فوڈ، سبحان اللہ۔ تو کہاں سے آتا ہے یہ سب؟ اللہ تعالیٰ فرماتے یہ سب ہم نے دیا۔ وَحَدَائِقَ غُلَبًا، وہ اور حدائق باغات، گارڈنز، گلبا کیسے ہے گارڈنز؟ گھنے، ڈینس، ایک دوسرے میں گچھم گچھا، اتنے فروٹس، اتنے ٹریز، اور اتنی ورائٹی، وفاکہتاً، اور میوے، فروٹس، ڈرائی فروٹس۔ فاکہتاً میں کیا کیا آ جاتا ہے؟ سارے فروٹس اور سارے ڈرائی فروٹس۔ وہ ابا، اور گھاس۔ کتنا مزہ آتا ہے ہم کو یہ ڈرائی فروٹس بھی کھانے، کیونکہ ڈرائی فروٹس جو ہے وہ بالکل کنڈینسڈ فارم ہوتا ہے فروٹ کا، اور زیادہ دنوں تک ہم سٹور کر سکتے ہیں۔ بادام، کاجو، کشمش، اخروٹ، پستہ، یہ سارے فروٹس کو کا ہی ڈرائیڈ ورژن، تو ان کو بہت دنوں تک سٹور کیا جا سکتا ہے۔ لیکن انگور آپ کب تک رکھ سکتے ہو؟ آم آپ کا کتنے جلدی خراب ہو جاتا ہے، کیلے آپ کتنا سٹور کر سکتے ہو؟ تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے پاس کتنی ورائٹی، کتنا نیوٹریشن دے دیا۔ وہ ابا، اور گھاس، گراس، ابا کیا ہے؟ گراس، یعنی یہ سارا کچھ ہم کھاتے ہیں، اور گھاس کس کے لیے ہے؟ جانوروں کے لیے۔ تو جانوروں کا بھی ذکر یہاں کیوں آ گیا کہ ہم سب کا کھانا ہے اور جانوروں کا بھی کھانا ہے؟ اینیملز، برڈز، ریپٹائلز، یہاں تک کہ انسیکٹس، کیڑے مکوڑے، ہر ایک کے لیے اللہ نے کھانے کا انتظام کر دیا۔ متاع لکم 32، یہ کیا ہے؟ یہ متاع ہے، متاع یعنی بطور پروویژن، انتظام، لکم کس کے لیے؟ لیے تمہارے، اے انسان تمہارے لیے یہ سب کچھ انتظام کیا۔ کم کون ہے یہاں پر؟ ہم سب انسان، وہ اور، لیے، انعامکم، اور لیے تمہارے، انعام کسے کہتے ہیں؟ کیٹل، جانور، تمہارے لیے بھی کھانا اگایا، اور تمہارے جانور، تمہارے مویشیوں کے لیے بھی کھانا اللہ تعالیٰ نے اگایا، انتظام کیا۔ اب دیکھیے کیوں اسپیشلی اینیملز کا اور کیٹل کا ذکر آیا ہے، کیونکہ یہ جانور یہ جب گھاس کھاتے ہیں تو پھر اس کے بعد ان کو طاقت ملتی ہے، یہ ہمارے کام بھی آتے ہیں، we need them for transport, for work، اور پھر انہی کا ہم گوشت کھاتے ہیں، وہ حلال ہے ہمارے لیے۔ تو اب ہمارے لیے میٹ
اور گوشت کا انتظام بھی اللہ تعالیٰ نے ان جانوروں کے لیے کر دیا، کس کے ذریعے کر دیا، اور ان کے لیے انتظام گھاس. سبحان اللہ. اب دیکھیں کہ زمین پر کتنی گھاس اگاتے ہیں اللہ تعالیٰ، اور اتنی گھاس ان جانوروں کے لیے ہے تاکہ وہ لوگ بھی فری فنڈ میں کھائے اور پھر ہم ان کا گوشت کھائے. سبحان اللہ. تو اب اپنی پلیٹ پر آ جائیے پھر سے کہ جو کھیت میں اناج اگتے ہیں، ہبا ورڈ ہے نا، جو ہبا وہ تمام گرینز کے لیے آتا ہے. اب کتنے اناج اللہ نے اگائے ہمارے لیے. اف یو کین نیم اے فیو، لائک گیہوں، جوار، باجرا، کارن، بارلی یعنی جو چاول، اور ہر ایک کی کتنی ساری ورائٹی. پھر ویجیٹیبلز میں اگر آپ گننے لگو تو پالک، سیپو، میتھی، بھنڈی، ککڑی، یا اللہ ختم ہی نہیں ہوتا ہے. انینس، ٹمیٹوز، پٹیٹوز، گارلک، جنجر، یہ سب کس میں آ گیا؟ قصبہ، بیلوں میں. پھر آئل، تیل کہاں سے آتا ہے کھانا بنانے کے لیے؟ تو اللہ نے زیتون کا نام لے لیا. اور بھی بہت سے ایسے سیڈز ہیں جس سے ہم تیل بناتے، سن فلاور آئل، سیفلاور آئل، رائس آئل، کوکونٹ، گراؤنڈ نٹ. سبحان اللہ. تو تیل کا بھی انتظام کر دیا، مسالوں کا بھی، ہربس کا بھی، اناج بھی، سبزیاں بھی، پھر کھجور بھی، پھر گارڈنس میں الگ الگ طرح کے ڈفرینٹ فروٹس، اتنے سیزنز، اتنے کلرز، اتنا فریشنس. یا اللہ تیرا کتنا شکر ہم ادا کرے. بٹ اللہ نے شکایت کر دی تھی آیت نمبر 17 میں کہ انسان کتنا ناشکرا ہے. اچھا اب مجھے بتاؤ کہ ہر روز کھانا کون نہیں کھاتا؟ کیا ہم میں سے کوئی ہے جس نے بہت دنوں سے کھانا نہیں کھایا؟ تو ہاتھ اوپر کرو. بہت دن ہو گئے میں نے کھانا نہیں کھایا. میں کیوں کھاؤں کھانا؟ مجھے نہیں کھانا ہے، مجھے نہیں پسند کھانا. ایسا کوئی ہے انسان جو کھانا نہیں کھاتا؟ ایسا کوئی ہے جو پانی نہیں پیتا؟ نہیں مجھے پانی نہیں پسند، میں بہت دنوں سے پانی نہیں پی. ایسا ہے کوئی؟ پلیز ذرا ہاتھ اوپر کرے. تو اللہ کی یہ نعمتیں، کھانا اور پانی، فروٹس، ویجیٹیبلز، گوشت، سب کچھ اللہ نے ہمیں دیا. ہم سب کچھ لے لیتے ہیں، سب کچھ کھا لیتے ہیں. لیکن اللہ نے اگر ہمیں ہدایت دی، یہ قرآن دیا، تو وہاں پر ہم بہت جلدی انکار کر دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی شکایت. اس لیے یہ اگزامپل دیا کہ کھانا تو تم کھا لیتے ہو، پانی بھی پی لیتے ہو، ساری نعمتیں لے لیتے ہو، پھر ڈکار بھی لے لیتے ہو، لیکن اس کے بعد شکر ادا نہیں کرتے، اپنے رب کو نہیں پہچانتے جس نے تمہارے لیے سب کچھ اگایا. فار ایگزامپل جیسے پانی برسایا آسمان سے، ویسے ہی اللہ نے وحی الہی نازل فرمایا، قرآن آسمان سے. پانی پی لیتے ہو، قرآن نہیں پیتے، قرآن نہیں لیتے. پانی برستا ہے زمین پر اور زمین اسے ایبزارب کر لیتی. اسی طرح قرآن نازل ہوتا ہے سینے پر. جب ہم قرآن سن رہے اس وقت، تو یہ کہاں پر رجسٹر ہو رہا ہے؟ not only your brain but your mind as well, your heart. It enters your heart. اور پھر جیسے زمین اگاتی ہے اس کے اندر سے، تو ہمارے سینے میں جو قرآن اترتا ہے، ٹچ کرتا ہے، تو پھر سینہ ہمارا کیا اگاتا ہے اس کے بعد پتہ ہے؟ کیا ری ایکشن ہوتی ہے اس قرآن کی ہمارے سینے پر؟ ایبزارب کرتا ہے اور پھر ہمارے اینڈ اخلاق بدلتے ہیں. yes, it comes out in the form of your actions, اعمال. جیسے زمین کے اندر سے پھر وہ زمین
پانی لے کر اناج اگاتی ہے، ویسے ہمارا سینہ، ہمارا دل قرآن کو لے کر پھر as she rightly said اخلاق بدلتے ہیں، ہمارے اعمال سدھرتے ہیں. تو ان کمنگ قرآن، آؤٹ گوئنگ اعمال، نیک اعمال، ایکشنز، ڈیڈز، گڈ ڈیڈز، بیٹر ڈیڈز، ایکسلنٹ ڈیڈز، یہ کیا ہوتا رہتا ہے؟ پھر ہم ایک ایک لیول اوپر چڑھتے جاتے ہیں. تو یہ تب ہوگا جب اللہ کی اس نعمت قرآن کو بھی ہم ایسے ہی لیں جیسے صبح دوپہر شام ہم 3 ٹائمز ہم کھانا بھی کھاتے ہیں، پھر بیچ میں ہم کو ناشتہ بھی چاہیے، چائے پانی بھی چاہیے، اسنیکس بھی چاہیے. تو منیمم 5 ٹائم ہم کھانا کھا ہی لیتے ہیں ان سم اور دی ادر ڈفرینٹ فارم. تو 5-6 وقت کھانا کھانا ہم کو اگر بھاری نہیں پڑتا تو 5 وقت کی نماز کیوں بھاری پڑتی ہے؟ یہ کھانا کھا کر ہم نے یہ کھانے کا کیا حق ادا کیا؟ جو انرجی ہم کو ملی اس سے ہم نے کیا فائدہ کیا؟ اللہ کی نافرمانی کی یا اللہ کی فرما برداری کی؟ دیٹ از اے کویشچن. کہ اللہ کا شکر ادا کیا کہ اللہ تو نے ہمیں اتنی نعمتیں عطا کی، جسے شمیم نے رائٹلی لاسٹ کلاس میں بتایا تھا کہ جب ہماری پلیٹ میں کھانا ہوتا ہے تو کیا ہم یہ سوچتے ہیں کہ کہاں پر کون کسان کون سی کھیت میں یہ گیہوں اگا ہوگا، کہاں پر یہ سبزی اگی ہوگی، یہ کون سے بکری کا گوشت میں کھا رہی ہوں، کون اسے پال رہا تھا، یہ تیل کہاں سے آیا؟ یہ سب کچھ پوری دنیا میں اللہ نے میرے لیے اگایا اور آج میرے سامنے پہنچا دیا. اور پھر اب اسے بھلے میرے شوہر یا میرے ابا نے پیسے کمائے اور یہ سب کچھ لائے، پھر ہم نے اس کو ساری چیزوں کو پکایا، اسے ٹرانسفارم کیا ایڈیبل فارم میں، اور اب ہم اسے کھا رہے ہیں. اور پھر ہمارے منہ میں یہ دانت کس نے دیے جو اسے چبا رہے، اور یہ زبان اور یہ سلائیوا جو اس کھانے کو پورا چبا کر اندر اسے اتارنے کی طاقت اللہ نے دی. جب ہم بیمار ہوتے حلق سے کھانا اندر نہیں اترتا تو ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا ہے کہ حلق سے نیچے بھی جا رہے ہیں، پھر میرے پورے ایلیمنٹری کینال سے گزر کے انٹسٹائن میں پہنچ کے یہ ڈائجسٹ بھی ہو رہا ہے، پھر اس سے انرجی کریٹ ہو رہی ہے. یہ سب کچھ کون سوچے گا؟ اللہ تعالیٰ ہمیں سوچنے سمجھنے دیکھنے والا بنا رہے ہیں. اس لیے 24 میں فرمایا وَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ، پھر چاہیے کہ نظر ڈالے ہر انسان، دیکھے سوچے کہاں سے آیا کھانا، اور میں اسے کھا رہی ہوں. اللہ کا شکر ادا کرتے ہو یا اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتے ہو، یا کھانا پھر ویسٹ کرتے ہو؟ اور جس کے پاس کھانا نہیں ہے کیا اس تک پہنچانے کی کوشش بھی کرتے ہو؟ جیسے اللہ نے تم تک پہنچایا، کیا تم یہ کھانا کسی کا نوالا بنا سکتے ہو اس بھوکے کا؟ یا تم اس کھانے کی بے ادبی، ناشکری، ناقدری کرتے ہو اور کھانا تو لے لیا؟ واٹ اباؤٹ قرآن؟ واٹ اباؤٹ اسلام؟ واٹ اباؤٹ ہدایت؟ واٹ اباؤٹ گائیڈنس؟ تو بہت سے کویشچنز کھڑے ہوتے ہیں. اور یہ سب کچھ کرنے والا تمہارا رب، کیا اس کو بھی جانتے ہو، پہچانتے ہو؟ یعنی ہم ایکچولی کتنی سپرفیشل زندگی گزار رہے ہیں. بس اٹھتے ہی کھانا، پھر تھوڑی دیر ہوئی پھر کھانا چاہیے، پھر تھوڑی دیر ہوئی پھر کچھ پینے کو چاہیے، پھر تھوڑی دیر ہوئی کچھ جوس چاہیے، سوپ چاہیے، سنیکس چاہیے. لیکن شکر، احساس، اور پھر حساب بھی دینا ہوگا، ہر نعمت کا حساب دینا ہوگا. اللہ اکبر. ہم وہ حدیث پڑھ چکے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر نعمت کا حساب دینا ہوگا سوائے 3 نعمتوں کے.
کوئی بتائے گا کہ کون سی وہ 3 نعمتیں ہیں جس کا حساب نہیں دینا ہوگا، اس کے علاوہ ہر نعمت کا حساب دینا ہوگا؟ Who will tell me? Can I try? Yes, please. کیونکہ انسان کا اللہ پہ ایک اتنا حق ہے کہ اس کو سر پہ چھت دے، کھانے کو 2 ٹائم روٹی دے اور سطر ڈھانکنے کو کپڑا دے. اس کے بعد اگر اس نے کچھ بھی اور زیادہ دیا ہے ہم کو، پھر وہ اس کا اللہ کا فضل ہے ہم پر. Exactly. بہت اچھے چانند. تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی 3 نعمتیں، روٹی، کپڑا اور مکان. ہم لوگ کہتے ہیں نا روٹی، کپڑا اور مکان، یہ جتنی ضرورت کا ہے ہمارے، وہی ہمارا اللہ پر حق ہے. دیٹ مینس اس کا مطلب ہے اللہ کی ذمہ داری ہے. بٹ اللہ نے تو ہمیں اس کے علاوہ بہت کچھ دیا ہے، تو حساب صرف ان 3 چیزوں کا نہیں ہوگا. جتنا ضرورت، بیسک نیڈ جو ہے اس کا حساب نہیں، اس کے علاوہ جتنا ایکسٹرا ہے وہ سب کا حساب دینا ہو. تو ہم نے ایکسٹرا چائے پیے، ایکسٹرا کافی پیے، ایکسٹرا سوپ پیے، ایکسٹرا کھائے، ناشتہ کیے، پیزا، برگر، سونے تک کے، پھر میٹھا بھی چاہیے، نمکین بھی چاہیے، سیلڈز بھی چاہیے، وہ سب کا حساب ہوگا. کچن میں اتنا سٹور کیا ہے، سب کا حساب ہوگا. کپڑا تن ڈھانکنے کے لیے کتنا چاہیے ہوتا ہے؟ 2-3، یعنی شلوار قمیض دوپٹہ، شرٹ پینٹ مردوں کے لیے. اس کے علاوہ جتنے کپڑے ہیں سب کا حساب دینا ہوگا. سر ڈھانکنے کے لیے چھت، یعنی ایک کمرہ، 1 روم از انف فار یو. اس کے علاوہ آپ کے پاس جتنے لگژوریس رومز، فلیٹس، بنگلوز ہے، وہ سب کا بہت حساب دینا ہوگا. اللہ اکبر. ہمارا وارڈروب ہم چیک کریں، ہماری نعمتوں کو ہم چیک کریں، تو کم سے کم یہ کرے کہ اللہ کا شکر ادا کرے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جن نعمتوں کا تم شکر ادا کرتے ہو، جن نعمتوں کا تم ذکر کر دیتے ہو، تو سمجھو تم نے اس کا حساب ادا کر دیا. ہاؤ سویٹ. اب سوچو کہ جو شکر بھی نہ ادا کرے تو پھر اس کا حساب کتنا بھاری ہوگا. تو اگر اللہ کی ایک ایک نعمت پر ہم شکر ادا کرتے بیٹھ جائے تو پھر کمپلین کے لیے تو کوئی وقت ہی نہیں. پھر کیسے؟ میں ہوں کون جو میں اللہ سے شکایت کروں؟ میں ہوں کون جو یہ کہوں کہ اللہ تو نے مجھے کیوں نہیں دیا؟ کیا نہیں دیا؟ ایک تو تم کو فری آف چارج پیدا کیا، فری آف چارج باڈی دے دی، فری آف چارج پانی برسا رہا ہے، فری آف چارج آکسیجن دے دیا، فری آف چارج قرآن دے دیا، فری آف چارج ہدایت دے دی، فری آف چارج ماں دے دی، باپ دے دیا. کیا نہیں دیا اس نے؟ اور کیا میں ڈیزرو کرتی ہوں اس سے زیادہ؟ میں تو ایک فقیر ہوں. میں تو ایک فقیر ہوں. کیا ایک فقیر ڈیمانڈ کر سکتا ہے کھڑے ہو کے کہ کیوں تو نے مجھے صرف 10 روپے دیے؟ کیوں تو نے مجھے صرف 1 روپیہ دیا؟ کیوں تو نے مجھے 1 کروڑ نہیں دیا؟ ایک فقیر کہہ سکتا ہے اس کا کوئی حق، اینی رائٹ؟ کیا ہماری کوئی ڈیوٹی بنتی ہے کسی فقیر کی طرف؟ نو. تو کیا اللہ کی کوئی ڈیوٹی بنتی ہے ہماری طرف؟ یہ ہماری مجال ہے کہ ہم اللہ سے شکایت کرتے. استغفر اللہ، نعوذ باللہ. اور شکایت بھی اس کنڈیشن میں کہ ہم اللہ کے اتنے نافرمان ہیں، ہم اللہ کی کوئی بات نہیں مانتے، پھر بھی ہمارا رب اتنا رحیم، اتنا مہربان، الرحمن الرحیم، وہ ہمارا رب کریم کہ اس نے ہمارے لیے پھر بھی دعا کے دروازے کھلے رکھے. اور ہم نافرمان پورا دن اللہ کی نافرمانی کر کے بھی ہم اگر دعا مانگتے ہیں تو بھی وہ ہماری دعا سنتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں پریزنٹ میں لے کر آئے تھے، ہم اللہ کا خوب شکر ادا کریں گے. الحمدللہ رب العالمین. اب اللہ تعالیٰ پھر سے ہمیں پریزنٹ سے لے کر جا رہے فیوچر، اور ڈائریکٹ کہاں پہنچا رہے دیکھیے.
the day of قیامت. آیت نمبر 33 لکھ لیجئے. 33 میں ہم واپس کہاں جا رہے ہیں؟ قیامت کا دن. اللہ تعالیٰ فرما رہے فَإِذَا جَاءَتِ السَّاخَّةُ، پھر اذا جب، جاءتی آ جائے گی، جا کا اپوزٹ آ جا، تو جاءتی آ جائے گی، الساخہ کیا آ جائے گی؟ بہت ہی سخت آواز والی چیز. وہ کیا ہے؟ سور پھونکا جائے گا. سب سے خطرناک، سب سے جھنجھوڑ دینے والی، کانوں کو بہرا کر دینے والی آواز، سور پھونکا جائے گا. کون پھونکیں گے سور؟ اسرافیل علیہ السلام. آواز کس کو سنائی دے گی؟ پورے کائنات میں، پورے زمین پر یہ آواز گونجے گی ایک بہت بڑے بلاسٹ کی طرح. اور ہم جانتے ہیں پھر کیا ہوگا؟ کیا ہوگا؟ سب بے ہوش ہو جائیں گے. صرف بے ہوش نہیں ہو جائیں گے، سب مر جائیں گے. مر جتنے جائیں بھی گے. جتنی مخلوق زندہ ہے وہ سب مر جائے گی. ابھی ہم زمین آسمان کی بات نہیں کر رہے ہیں، صرف اگر انسانوں کی، جنات کی، سارے جانور، برڈز، اینیملز، ایوری کریشن جو زندہ ہے قیامت کے دن، جو آخری دن ہوگا، وہ سب اس وقت مر جائے گی. اور باقی تو آلریڈی قبروں میں مرے ہوئے ہیں. اور پھر دوبارہ سیکنڈ ٹائم جب سور پھونکا جائے گا تو پھر سارے کے سارے جتنے بھی مر چکے ہیں وہ سب اس آواز میں یہ طاقت ہوگی کہ سارے کے سارے دوبارہ زندہ کیے جائے گے. یہ جو ابھی آیت نمبر 22 میں فرمایا تھا نا، ثم اذا شاء انشرہ، تو اللہ جب چاہے گا اس کے لیے کیا ہے کہ ایک آواز میں یہ طاقت رکھ دی کہ سب کے سب دوبارہ زندہ ہو جائیں گے. ماں عائشہ رضی اللہ عنہا نے یہی سوال کیا جو مکے کے مشرک آلریڈی کیا کرتے تھے کہ ہم سب جب مر کے مٹی ہو جائیں گے، نام و نشان مٹ جائے گا، ہمارے باپ دادا، کیا سب کے سب دوبارہ زندہ ہوں گے؟ کیسے ہوں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہماری ریڑھ کی ہڈی، جو ہمارا بیک بون ہے، اس ریڑھ کی ہڈی کا بس ایک انش ہوگا. میں آپ کو حدیث پڑھ کر سناتی ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انسان کے تمام اعضاء یعنی بدن کے سارے حصوں کو مٹی کھا جاتی ہے مگر ریڑھ کی ہڈی کو نہیں کھاتی. بیک بون کا ایک پارٹ ریڑھ کی ہڈی کو نہیں کھاتی. لوگوں نے کہا وہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ایک رائی کے دانے کے برابر ہے، اسی سے پھر تمہاری پیدائش ہوگی. یہ صحیح بخاری، صحیح مسلم میں بھی ہے کہ انسان سڑ گل جاتا ہے مگر ریڑھ کی ہڈی کی اسی سے پیدائش کیا جائے گا اور اسی سے پھر دوبارہ کھڑا کیا جائے گا. اب کیا ہوگا؟ سب کے سب دوبارہ زندہ ہو کے کھڑے ہو جائیں گے. پھر جو حساب کتاب کا سلسلہ جب شروع ہوگا اور جہنم سامنے لا کر رکھ دی جائے گی، ہر انسان کس کی فکر میں ہوگا؟ ہر انسان کس کی فکر کر رہا ہوگا اس دن؟ صرف نفسی نفسی اپنی ہی. ہر ایک کو صرف اپنی پڑی ہوگی، تو ہر ایک اپنے فکر میں ہوگا. اب اس دن اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے کہ آج تم جو اپنی فیملی کے پیچھے، اپنی فیملی کی فکر کرتے ہو نا، قیامت کے دن وہاں پر فیملی کا کیا ہوگا؟ 34 یوم، اس دن، یفر المرء،
یا فرو میں فرار ورڈ ہے، را کے اوپر تشدید ہے تو را 2 بار آ گیا، فرار، فرار ہونا یعنی بھاگ جانا، ڈر کے بھاگنا، فرار ہونا یعنی کون سا بھاگنا؟ ڈر کے بھاگنا. تو اس دن فرار ہوگا، ڈر کے بھاگے گا، المرء، ہر آدمی، ہر آدمی، ہر انسان. آدمی کا مطلب صرف میل نہیں ہے ویسے، کیونکہ آدم سے بنا ہے اور آدم کی ہر اولاد آدمی ہے. تو ہر انسان بھاگے گا کس سے؟ من اخیہ، اپنے بھائی سے، اپنے بھائی سے دور بھاگے گا قیامت کے دن ہر انسان. کیوں دور بھاگے گا وہ دیکھتے ہیں، اور کس کس سے بھاگے گا وہ بھی دیکھ لو. وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ، امی ماں ہے، اور وہ اپنی ماں سے بھی دور بھاگے گا اور اپنے باپ سے بھی دور بھاگے گا. Every human will run away from his brother, from his mother, and from his father. وَصَاحِبَتِهِ، اور اپنی بیوی سے دور بھاگے گا. وَبَنِيهِ، اور اپنے اولاد سے دور بھاگے گا، اپنے بیٹوں اور بیٹیوں سے دور بھاگے گا. اللہ اکبر، یہ کیسا منظر ہوگا. کیوں بھاگے گا؟ کیونکہ اس دن ہر ایک کو صرف اپنی پڑی ہوگی. دنیا میں آپ دیکھیے، اگر کبھی ایسی سچویشن ہوتی ہے، دیکھیے کھانا پینا بھی آپ ابھی ہم کھانے پینے کی بات کر رہے تھے، تو ابا، بھائی، شوہر یہ کما کر لاتے ہیں، پورا دن محنت کرتے ہیں دنیا میں، اور پھر وہ پیسے لاتے ہیں. اب پیسہ کھا تو نہیں سکتے، بھوک تو لگتی ہے. پھر وہ جو بھی ماں ہے، بہن ہے، بیوی ہے، بیٹی ہے، وہ پھر وہ جو بھی سامان ہے، گوشت، سبزی، ترکاری، اناج کو پیسا جاتا ہے، پھر سبزیاں پکانا، گوشت پکانا، پھر اس کو ایڈیبل فارم میں پلیٹ پر لا کر رکھنا. یعنی کہ پوری فیملی مل کر جب محنت کرتی ہے تب پھر وہ کھانا سب کے نصیب ہوتا ہے. تو ایک دوسرے کا خیال رکھا جاتا ہے دنیا میں، اور رکھتے ہیں، محنت کرتے ہیں، اپنی جان کی قربانی، مال کی قربانی کرتے ہیں، تب پورا ایک فیملی سسٹم، ایک سوشل سسٹم پلتا ہے، بستا ہے. اور پھر جب کبھی ایمرجنسی سچویشن ہو، اللہ نہ کرے کہ کسی کے گھر میں آگ لگ جائے، تو کیا یہ کرتے کہ بھئی میں اپنی جان بچا کے بھاگوں؟ کیا کرتے؟ ایک دوسرے کو کھینچتے ہیں، اٹھاتے ہیں، مدد کرتے ہیں اور بچانے کی کوشش کرتے ہیں. سوشل سیکٹر میں دیکھا جائے تو سوشل سروس جو ہوتی ہے کہ انسان جس کو جانتا بھی نہیں ہے اس کی بھی مدد کرتا ہے، کہ کوئی بھوکا ہے، بیمار ہے، غریب ہے. لیکن قیامت کے دن منظر الگ ہی ہوگا کہ اپنا بھائی، دنیا میں بھائی بھائی ساتھ میں مل کے چلتے ہیں، ساتھ میں مل کے رہتے، ایک دوسرے کا بیک بون ہوتے ہیں، سکھ دکھ میں ساتھ دیتے. ماں باپ کتنے عزیز ہوتے ہیں، اولاد کتنی عزیز، اور بیوی، شوہر بیوی کی محبت تو اس کی تو کیا مثال دی جائے. کیونکہ باقی سب رشتے خون کے رشتے ہیں، بٹ شوہر بیوی کا رشتہ خون کا رشتہ نہیں ہے. اٹ از ناٹ اے بلڈ ریلیشن، بٹ ہسبینڈ اینڈ وائف کے بیچ میں محبت اللہ نے رکھی ہے. اور کیا نہیں کرتے شوہر اور بیوی ایک دوسرے کے لیے. اپنے تمام رشتہ داروں جو بہت عزیز ہوتے ہیں ان کو بھی چھوڑ کے شوہر اور بیوی کو ایک ساتھ رہنا ہے، ایک دوسرے کا لباس بن کے سکھ دکھ نبھاتے ہیں. اور اولاد کے لیے کیا کچھ نہیں کرتے. بٹ قیامت کے دن یہی ماں باپ کہیں گے کہ اے بیٹا، میں نے تجھے پیدا کیا تھا نا، میں نے تیرے لیے زندگی میں تیری اسکول فیس بھری تھی نا، اب تو مجھے ایک نیکی دے دے، تو مجھے ایک نیکی دے دے. تو بیٹا بھاگ رہا ہے دور کہ مجھ سے مت مانگو، مجھے ہی ضرورت ہے. پھر بیٹا کہے گا
امی ابا تم نے میرے لیے کیا کچھ نہیں کیا تھا دنیا میں، آج مجھے ایک نیکی دے دو، تو ماں باپ بھی دور بھاگیں گے۔ بیوی کہے گی شوہر سے کہ میں نے پوری زندگی تمہاری بات مانی، تم نے جو بولے، تمہارا گھر سنبھالا، تمہارے بچوں کو پیدا کیا، مجھے ایک نیکی دے دو، تو شوہر بھاگے گا اس سے دور، دور بھاگے گا کہ مجھ سے مت مانگو، مجھے ہی ضرورت ہے، کوئی مجھے دے دو۔ یا اللہ، یہ کیوں آیا یہاں پر؟ جانتے ہیں یہ آیت کیوں آئی یہاں پر؟ کوئی بتائے گا مجھے کہ یہ آیت، ہم نے اس سے پہلے سورہ تکویر پڑھے، اس میں کیوں نہیں تھی؟ مطففین میں یہ آیت کیوں نہیں تھی؟ یہ آیت سورہ غاشیہ میں کیوں نہیں تھی؟ یہ آیت سورہ فجر میں کیوں نہیں تھی؟ یہ آیت اس سورہ میں کیوں ہے؟ یہ آیت اس سورہ میں کیوں ہے کہ ہر ایک بھاگے گا اپنے ہی لوگوں سے دور؟ اسی سورہ میں یہ آیت کیوں ہے، کسی اور سورہ میں کیوں نہیں؟ Anybody? Are you touched by this آیت؟ کتنا ڈرا دینے والا منظر ہے کہ وہاں کوئی کسی کی کچھ مدد نہیں کرے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا اپنی بیٹی سے، اپنی پیاری بیٹی شہزادی بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا سے، کہ میں تمہارے وہاں کچھ کام نہیں آؤں گا، اپنے اعمال خود سنبھالو۔ کیا کسی نے سوچا؟ بتائیے کیوں یہ آیت یہاں پر آئی؟ شبانہ آپ بولیے۔ باجی اتنا تو ہم کو معلوم نہیں، کہ میں جو سوچتی ہوں، کیونکہ ہم جو ہمارے بچے اولاد دنیا کے پیچھے اتنا نہیں بھاگتے ہیں۔ نہیں 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 نہیں، وہ سب ڈسکس ہو گیا۔ میں پوچھ رہی ہوں اسی سورہ میں کیوں آئی، میں آپ کو بتاتی ہوں، صرف سوال کر کے چھوڑ نہیں دوں گی۔ بات یہ ہے کہ شروع میں ہم نے دیکھا کہ وہ جو شروع ہوئی سورت عبس وتولی ان جاءہ الاعمی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آیا آپ کے پاس ایک نابینا، ایک بلائنڈ، اور اس کو چاہیے تھی ہدایت۔ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اسے اگنور نہ کرے۔ اور وہ جو ولید بن مغیرہ، ابو جہل، جو بڑے بڑے سردار اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتے ہیں، تو ان کو تو آج وہ سمجھتے کہ ہم کو قرآن کی کوئی ضرورت نہیں، ہم کو اسلام کی کوئی ضرورت نہیں، آپ کیوں ان کے پیچھے دوڑ رہے ہو؟ یہ آج اپنے آپ کو ایسے سمجھتے ہیں کہ ہم کو کسی کی ضرورت نہیں۔ قیامت کے دن یہی انسان ایک ایک نیکی کے لیے ترس رہا ہوگا اور کوئی اسے مدد نہیں کرے گا، ہر ایک دور بھاگ رہا ہوگا۔ اور وہ جو آج خوشی سے دوڑ کر، چاہے وہ اندھا ہی کیوں نہ ہو، وہ خوشی سے دوڑ کر قرآن کی طرف آ رہا ہے نا، تو اسے آپ قرآن دیجیے، کہ ہو سکتا ہے کہ یہ قرآن اس کے لیے ہدایت کا سبب بن جائے، پھر قیامت کے دن اسے اس طرح نیکیوں کے لیے کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلانا پڑے گا، اور بلکہ وہ اس دن انڈیپینڈنٹ ہوگا۔ جو آج دنیا میں تکبر کر رہا ہے اور اسے قرآن اور اسلام کی ضرورت نہیں ہے، وہ اس دن اس کا یہ حال ہوگا کہ وہ ایک ایک نیکی کے لیے ایک دوسرے سے مانگ رہے ہوگے، اور وہ جو آج اپنے خاندان قبیلے کے سردار ہے، سمجھتے ہیں کہ ہم انڈیپینڈنٹ ہے، اتنا تکبر ہے اپنے قبیلے پر، تو یہ تمہارا قبیلہ، یہ تمہارے بھائی بہن، تمہارے ماں باپ، تمہارے رشتہ دار تمہیں وہاں کچھ کام نہیں آنے والے۔ اور اس کے اپوزٹ تعریف کر دی اس شخص کی، عبداللہ رضی اللہ عنہ کی، کہ وہ تو نابینا ہے، دیکھ نہیں سکتے، پھر بھی وہ قرآن کی طرف، اسلام کی طرف دوڑ رہے ہیں۔ تو جو خوشی سے آئے گا اس دن، وہ کس حال میں ہوگا؟ ہم سورہ بقرہ میں پڑھ چکے ہیں، وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔
قیامت کے دن اسے نہ کوئی خوف ہوگا، نہ غم ہوگا، نہ رنج ہوگا، وہ سکون میں ہوگا، اللہ کی رحمت میں ہوگا۔ لیکن جو دنیا میں تکبر کرتا ہے، قیامت کے دن اس کا یہ حال ہوگا کہ اس کے اپنے اس سے دور بھاگ رہے ہوں گے اور وہ ایک ایک نیکی کو ترسے گا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت کرے، قیامت کی ہولناکیوں سے ہمیں بچائے، اور قرآن کی اہمیت، اس کی امپورٹنس کو سمجھنے والا بنائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، ربنا تقبل منا۔